بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد زیدی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے صومالی لینڈ میں فوجی اڈے بنائے جانے کے اعلان اور امریکی فوجی کمانڈر کے سربراہ جنرل ڈیگ وین اینڈرسن اور امریکی ڈپٹی سفیر جیٹسن ڈیوس کی طرف سے صومالی لینڈ کے دورے، اہم ملاقاتوں اور بربیرا کے وزٹ کا سعودی عرب میں سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد سعودی عرب کے کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان کی طرف سے صومالیہ کے صدر کو سرکاری وزٹ پر سعودی عرب آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مشرق وسطی اور افریقہ کے سنگم پر ہونے والے اس پیش رفت نے سعودی عرب کو نہ صرف اور زیادہ مشتعل کر دیا ہے بلکہ امریکہ کے حوالے سے سعودی عرب کے نقطہ نظر میں بھی تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے جیسے سعودی عرب نے امریکی اتحاد سے نہ صرف باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ پالیسی کے اندر بڑی تبدیلیاں لانے کے اشارے بھی دیے ہیں۔ سعودی عرب امریکی اتحاد سے کیوں باہر نکلنا چاہتا ہے؟ سعودی عرب کی طرف سے دیے جانے والے اشارے کون سے ہیں؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر مشرق وسطی اور افریقہ دونوں ہی ایک ایسی کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل میں بہت بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، کچھ خاص معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ٹاپک پہ بات کریں تو یمن کی جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ جو اتحاد ہے ان کے درمیان المیرا صوبے کے اوپر نہ صرف شدید ترین جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں بلکہ دونوں گروپ کا ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کا اندھا دھند واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ جو جھڑپیں ہیں یہ گزشتہ رات سامنے آئی ہیں جن کی ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جہاں پہ شہر کی روشنیوں کے درمیان ٹریسر فائر نظر آتا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک شدید جھڑپ تھی۔ یہ جھڑپیں یمن کی اندر جاری خانہ جنگی کے تناظر میں ہوئی ہیں جہاں سعودی عرب اور UAE دونوں ہی ایک دور کے اندر حوثی باغیوں کے خلاف ایک اتحاد کا حصہ تھے، لیکن بعد ازاں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کی یمن کے اندر ترجیحات میں تبدیلی آئی۔ سعودی عرب نے یمن کی حکومت کی حمایت کی جبکہ متحدہ عرب امارات نے سعودی اتحاد کا حصہ رہتے ہوئے صدرن ٹرانزیشنل کونسل جسے STC بھی کہا جاتا ہے کی سپورٹ شروع کر دی، اور اب تک متحدہ عرب امارات کی طرف سے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ STC کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ جو گزشتہ رات کارروائی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے یہ بھی اسی عمل کا تسلسل ہے، جہاں پر سعودی عرب کے حمایت یافتہ جو عرب اتحاد ہے اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ STC حضرموت اور المیرا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی پرسپیکٹو میں صومالی لینڈ کا قضیہ ہمارے سامنے آیا ہے جہاں پر اچانک اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا گیا ہے، اور بعد ازاں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے صومالی لینڈ کے قریب ایک جزیرے کے اوپر اپنا فوجی اڈا قائم کر رکھا ہے اور صومالی لینڈ کی بربیرا پورٹ کے اوپر بھی اس کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس یونٹ وہاں پہ تعینات ہیں۔ تو اس ساری صورتحال نے اس پورے منظر نامے کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے، اور اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکہ کی طرف سے بھی صومالی لینڈ کو ایک الگ اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے کے اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ وزٹ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا یہ بھی اسی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو ہائی لیول ایک وزٹ کیا جا رہا ہے صومالی لینڈ کا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا ویڈیو کلپ بھی صومالی لینڈ کی طرف سے آفیشلی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر افریقی کمانڈ کے امریکی جنرل ڈیگوین اینڈرسن اور امریکی ڈپٹی سفیر جیٹسن ڈیوس کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد نے صومالی
لینڈ کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران اس وفد کو باغ ایشیا میں رسمی ان کا استقبال کیا گیا، جہاں فوجی اعزازات اور اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ بعد ازاں وفد نے بربیرا اسٹریٹجک پورٹ اور ایئر بیس کا وزٹ بھی کیا، جہاں صومالی لینڈ کے حکام بشمول ان کی قومی فوج کے سربراہ بھی موجود تھے۔ دورے کا مقصد ریڈ سی کی سیکیورٹی اور افریقہ میں امریکی مفادات کے تناظر میں فوجی تعاون کے معاہدوں کو حتمی شکل دینا تھی، یعنی ایک ایسی ریاست جس کو ابھی تک صرف اسرائیل کے علاوہ دنیا کے کسی ملک کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ امریکہ کی جو افریقی کمانڈ ہے یہ جا کر معاہدے کر رہی ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کسی بھی طور پر سعودی عرب کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات صومالی لینڈ کو امریکہ کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے لیے سازگار ماحول اس کو پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر واشنگٹن کے ایک آنے والے دورے کے تناظر میں جو افریقہ میں علیحدگی پسند ریاستوں کے خلاف پچھلی روایات کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تیزی کے ساتھ اب اس طرف آگے بڑھا، اور یہی وہ سچویشن ہے جس نے سعودی عرب کو اپنی اسٹریٹجیز کے اندر تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے صومالی لینڈ کی خود مختاری یا منظوری اس کے لیے خاص طور پر اس کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں اس کے تناظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے ماضی میں صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا دفاع کیا تھا، جیسا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کی منظوری کے بعد جاری کردہ بیانات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باب المندب یہ ایک ایسا سمندری راستہ ہے جہاں پر سعودی عربیہ یہاں پر کسی ایسی قوت، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ اسرائیل ہے، وہاں پر اس کی موجودگی کو اپنے مفادات کے لیے ایک خطرہ تصور کرتا ہے، کیونکہ باب المندب پر اس طرح کی موجودگی سعودی عرب کے مفادات کو متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم سعودی عرب اس ساری صورتحال کو بہت ہی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وزٹ جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر سعودی عرب کے اندر استعمار کے خلاف بغاوت پلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سعودی عرب اب کچھ الگ سی لائن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے جناب محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کئی فرمائشوں کو مسترد کیا تھا۔ اگرچہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے اندر $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس اعلان کے اوپر عمل درآمد میں ابھی تقریباً 3 سے 3.5 سال کا عرصہ لگے گا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ $1 ٹریلین سعودی خزانے سے نکال کر امریکی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس کو یکمشت جمع کرا دیا جائے۔ پروجیکٹس کو تیار ہونے، پروجیکٹس کے اوپر بات چیت کرنا یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو فرمائشیں ہیں امریکی صدر کی طرف سے اس کو فوری طور پر قبول کرنا وہ مجھے کافی حد تک مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ معاملات کو مزید الجھاؤ کا شکار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی اگر پالیسی کے اندر تبدیلی کو دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ امریکہ کی غیر یقینی پالیسی ہے، اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ یمن میں تیل کی تنصیبات اور خطے میں ایرانی اثرات کے مقابلے میں امریکی رد عمل کافی کمزور رہا ہے۔ ریاض کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بحران میں امریکہ فوری ضمانت نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کارڈ کو امریکہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن بارہا ریاض سے نارملائزیشن یعنی ابراہیم ایکارڈ میں ریاض کی شمولیت کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے، جبکہ غزہ جنگ کے بعد سعودی جو رائے عامہ ہے وہ غزہ کے اوپر اسرائیلی حملوں کا شدید رد عمل دے رہی ہے، اور ریاض نے واضح طور پر امریکہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم ہو اس کی ضمانت نہیں مل جاتی، وہ قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودی عرب کے لیے کلی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا کہ جب وہ امریکہ اور
प्रेसिडेंट प्यूटन के दरमियान रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन के दरमियान शदीद इख्तलाफात चल रहे थे। सऊदी अरब से ये कहना कि वो तेल की पैदावार में इजाफा कर दे ताकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस गिर जाएं, इस मौके पर भी मोहम्मद बिन सुलेमान साहब ने अमरीकी फरमाइश को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था और उसकी बजाय सऊदी अरेबिया ने रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक आहंगी को इजाफा करते हुए ये पैगाम दिया था कि सऊदी अरब अब एक इत्तेहादी पर इन्हिसार नहीं करता। अब सऊदी अरब की तरफ से विजन 2030 सामने आया है और सऊदी अरब को अपने इस विजन के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सियाहत में गैर मशरूत स्पेस दरकार है। और अगर आप गौर करें तो जो हालिया डेवलपमेंट्स आ रही हैं खास तौर पर वो इसी पर्सपेक्टिव में आ रही हैं। जब सऊदी अरब ने 2030 के लिए अपनी एक नई डॉक्ट्राइन को वज़ा किया और सऊदी अरब इलाकाई सियासत में अहम किरदार अदा करते हुए सरमायाकारी का मरकज बनने पर जोर दे रहा है, तो दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात अफ्रीका और रेड सी में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अपनी ताकत और ज़राए को इस्तेमाल कर रहा था। यही वो कशमकश है जो कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जारी है और सऊदी अरब इस सारे मामले पर जिस तरह की हमायत अमेरिका से चाह रहा था, इस तरह की हमायत अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को मिल नहीं रही थी, बल्कि सऊदीया के जो पॉलिसी साज हैं उनमें ये राय पैदा हो रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब को अंडरमाइन करने के लिए अपना अलग से फैसला लेते हुए इसराइल को तस्लीम किया और वो इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल हो गए। और ये राय भी ख्याल की जा रही है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका के इशारे पर सऊदी अरब की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, इसके बाजू को मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर यमन में। और ये जो संगम है मशरक़ वस्ता और अफ्रीका का बाबुल मंदब पे, इसको लेकर वो सऊदी अरब की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। अमेरिका की खामोश आशीर्वाद मुत्तहिदा अरब अमारात को हासिल है और ये अब इसके लिए यानी सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि ये जो इजलास हुआ था 2 रोज कबल सऊदी अरब के अंदर जनाब सुलेमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की ज़ेरे क़यादत, इस इजलास के अंदर भी सऊदी अरब की मुस्तकबिल की पॉलिसीज के जो सतून हैं इनको असर नो मरतब किया गया है, जिसमें चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबाजात में और इसके अलावा ओपेक के प्लेटफॉर्म पर रूस के साथ तवानाई के तबादले पर गुफ्तगू करना और इसके साथ साथ ईरान के साथ डिटेंशन यानी जो इख्तलाफात हैं, जो तनाव है ईरान के साथ, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना और सबसे अहम पाकिस्तान के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट, ये जो इनकी पॉलिसी के सतून हैं, ये इनफैक्ट अमरीकी छतरी पर जो मुकम्मल इन्हिसार ख़त्म करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके बारे में अरब न्यूज़ और कई मीडिया आउटलेट्स जो कि सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज का इजहार करते हैं उनके जरिए सामने आ रहे हैं। इस नई स्ट्रेटेजी ने अमेरिका को ये वाज़े पैगाम दिया है कि जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से हम आपके दुश्मन नहीं हैं लेकिन आपके ताबे भी नहीं हैं। रियाज अब वाशिंगटन से बराबरी की सतह पर बातचीत करेगा। मुझे भी ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है क्योंकि ये जो हम MBS की पॉलिसी है अगर आप इस पर गौर करें तो ये किसी एक नुक्ते से अचानक डाइवर्जन की तरफ इशारा नहीं कर रही, बल्कि ये एक मुतवाज़न सोच की मुकम्मल अक्कासी कर रही है। और ये जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर नए सतून शामिल किए गए हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, ये इनफैक्ट एक नए दौर का आगाज है जहां सऊदी अरब खुद मुख्तार मल्टी अलाइन इलाकाई पावर ब्रोकर के तौर पर सामने आएगा और इस सारे अमल में चीन और पाकिस्तान का किरदार भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। सऊदी अरब की मुस्तकबिल की पॉलिसी के लिए लिहाजा अगर मैं आपके सामने सेफली इस नुक्ते को सामने रखूं कि एक जानब ये जो अलाइनमेंट है जिसके जरिए इसराइल सोमाली लैंड में जा रहा है,
امریکہ بھی صومالی لینڈ میں جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات بھی صومالی لینڈ میں جا رہا ہے، بلکہ نہ صرف جا رہا ہے بلکہ متحدہ عرب امارات نے صومالی لینڈ کے پاسپورٹ کو آفیشلی ریکگنائز کر کے اس کو اپنے ویب پورٹل میں شامل کر لیا ہے، جس کو آپ اس وقت یو اے کی ویب پورٹل پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم اس انالیسس کے اندر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس ساری صورتحال میں سعودی عربیہ اپنی طرف سے جن معاملات کو لے کے آگے چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سارے ایشو سے کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹے گا۔ صومالیہ کے پریزیڈنٹ کو وزٹ کے لیے ریاض مدعو کرنا یہ ایک کلیئر اسٹریٹجک سگنل ہے کہ سعودی عرب صومالیہ کی جو قانونی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ سوڈان کے اندر جو قانونی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ لیبیا کے اندر جو اس قانونی گورنمنٹ ہے سعودی عرب اس کے ساتھ ہے۔ جبکہ متحدہ عرب امارات صومالیہ کے اندر صومالی لینڈ بنا ہو، یا لیبیا کے اندر جو باغی گروپ ہیں، یا سوڈان کے اندر جو باغی گروپ ہیں، متحدہ عرب امارات ہر ایک باغی کے ساتھ ہے، جبکہ سعودی عرب ہر قانونی گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ یہی انفیکٹ وہ اختلافات ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ان کے نہ صرف آمنے سامنے آنے کا باعث بنے ہیں، بلکہ وہ مشرق وسطیٰ میں جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو ارسر نو لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سعودی عرب اس معاملے پر پیچھے ہٹنے کو یا لچک دکھانے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی آج تک کی ابھی اپڈیٹس۔ اللہ حافظ، اور کامنٹس میں زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔